اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت النساء آیت نمبر 87 جی ہاں ایک آیت رہ گئی تھی رکوع میں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. محترم المقام مومنین اکرام، ناظرین و ناظرات، سخاوت القرآن کے نام سے بسم اللہ سے والناس تک جو درس تفسیر قرآن مجید شروع ہوا تھا، آج وہ اپنے مرحلہ نمبر 99 میں پہنچ گیا. ماشاءاللہ آج کے ساتھ 99 درس ہو جائیں گے اور 5ویں پارے کی نصف پہ ہم پہنچ گئے ہیں. سیکنڈ ہاف شروع کر رہے ہیں. سورت النساء ہے، آیت نمبر 87 ہے اور آج کا آغاز الحمدللہ درس کا اسم اعظم سے ہو رہا ہے. پورے قرآن میں سید علی خان رحمۃ اللہ علیہ کے بقول جو ہمارے ایک مجتہد تھے، وہ فرماتے ہیں الکلم الطیب نامی کتاب میں کہ قرآن مجید میں اللہ لا الہ سے شروع ہونے والی 5 ایسی آیتوں کے سلسلے ہیں کہ جو 5 کے 5 اسم اعظم ہیں، یا پانچوں مل کے ایک اسم اعظم کہہ لیں یا الگ الگ اسم اعظم ہیں. میں نے کل بھی ایک پروگرام میں بتایا تھا، ہو سکتا ہے کہ 100 آیت مل کے ایک اسم اعظم بنتی ہو، کیونکہ ٹوٹل اسم اعظم ہے 73. ایک کا تو اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، دیا نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں دیا، وہ صرف اللہ کے پاس ہے. 72 محمد و آل محمد علیہ السلام کو دیے. ان 72 کو ہم تلاش کرنے کے لیے اپنی ساری زندگی زحمت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں. یہ جو آیتیں ہیں اللہ لا الہ الا ہو والی، پہلی آیت ہے سورۃ البقرہ کی 255. بعض نے 256 257 بھی لکھا ہے. ساری آیات الکرسی، بعض نے صرف آیت الکرسی لکھا ہے. دوسری آیت ہے سورہ آل عمران کی، دوسری، بعض نے دوسری اور تیسری بھی لکھی ہے. تیسری آیت یہ ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 87. چوتھی آیت ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 8 اور سورہ تغابن آیت نمبر 13. یہ 5 اسم اعظم سید علی خان نے لکھے ہیں. اگر آیات الکرسی 3 کاؤنٹ کریں، آل عمران کی 2 کاؤنٹ کریں، تو کل آیتیں ہو گئیں 3 اور 2 5 اور 5 اور 6 7 8 ہے نا، 9. پہلی جو 3 ہو گئی، دوسری 2 ہو گئی اور 5 اور یہ 8. ٹھیک ہے، 8 آیتیں ہو گئی. تو 8 آیتیں مل کے اسم اعظم تو یقیناً ہے، ایک اسم اعظم، یہ یقینی ہے. اس کا تجربہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص 11 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھے تو پہاڑ بھی راستے سے ہٹ جاتا ہے. عجیب چیز ہے. ایسے لوگ جن کو سزائے موت ہو چکی تھی وہ بری ہو گئے ان 11 مرتبہ پڑھنے سے. کوئی لمبی چوڑی اس میں ریاضت بھی نہیں ہے، تھوڑی سی دیر لگتی ہے. آج کا آغاز اس آیت سے ہو رہا ہے اور خاص خوشی کی بات آج ایک اور بھی ہے کہ کل بحمداللہ ہم نے یہاں پر ایک انگریز کو کنورٹ کیا ہے، اس کو کلمہ شہادت پڑھایا ہے اور اس نے ہمارے ساتھ نماز بھی پڑھی. ہمارے ایک دوست ناراض بھی ہو گئے کہ ہاتھ باندھ کے پڑھی ہے. میں نے کہا بھائی ساتھ والا کیونکہ ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا بیچارہ اور اسے تو زندگی کی پہلی نماز پڑھی ہے، تو کیونکہ یہاں سنی بھی پڑھتے ہیں، شیعہ بھی پڑھتے ہیں، تو اسے بیچارے نے ساتھ والے کو دیکھ کے وہ ادھر دیکھتا رہا اور وہ کرتا رہا جیسے بہرحال وہ الحمدللہ مولا علی کا شیعہ ہے. اس نے اپنا نام غلام علی رکھا ہے.
غلام علی، ہاں بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، ماسٹر مینجمنٹ میں. وہ کل یہاں آیا تھا اور آغا نفیس نے اور آغا سجاد نے کہا کہ مٹھائی نہیں ہے. تو میں نے کہا مٹھائی ان کے یہاں رواج نہیں ہے، مٹھائی تو آپ کو لانی چاہیے تھی، وہ تو آ گیا، یہ بہت بڑی مٹھائی ہے. تو کل بحمداللہ کسی مصلحت کے پیش نظر اس نے کہا میری ویڈیو نہ بنائیں اور میری پکچر نہ لیں. ہو سکتا ہے کوئی مجبوری ہو، بعض لوگ تنگ بھی کرتے ہیں. ایسے جیمز راس جب کنورٹ ہوئے تھے تو بڑے لوگوں نے ان کو دھمکیاں دی تھی. میں نے ان سے کہا تھا کہ دھمکیوں والوں کو میرا نمبر دے دیں، پھر ان کی اوقات ٹھیک ہو گئی. جیسے میرا نمبر دیا کسی نے گالی نہیں کی، ان کو کہہ دیں کہ میرے استاد یہ ہیں اور ان کو دھمکی دیں. الحمدللہ رب العالمین کسی نے کوئی دھمکی ہوگی. یہ شرارتی وہی پاکستانی، خدا ان کو ہدایت کرے، پاکستانی وہ ٹکے ٹکے کے جو ہیں، جو اندر سے وہی ہے داعش طرز کے، تو چھپے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا مجھے کال کریں تو میں ویسے ہی ان کی انشاءاللہ مرمت کرا دوں گا، کوئی ایسی بات نہیں، ہمیں تو ان کی سخت ضرورت ہے. تو یہ گویا دو خوشیاں آج جمع ہو گئی. ایک تو یہ ہے کہ ہفتے کے دن درس ہو رہا ہے، آغاز اسم اعظم سے ہو رہا ہے، اور بحمدللہ آج رات کو جو 2-2.5 گھنٹے نیند آئی ہے، بڑی سکون کی آئی ہے کہ ایک بندہ کنورٹ کر کے الحمدللہ بستر پہ گئے. اگرچہ ہمارے آغا سجاد نے ستیہ ناش کر دیا ہمارا، وہ کوٹ کے بغیر لے گئے تو پوری سردی سے پورے سر سے پاؤں تک، اور پھر ہیٹ بھی نہیں چلائی، ایسی سزا دی ہے. ادھر سے آئس کریم کھلا دی، ادھر سے وہ بہت لمبی واک کرا دی، آدھے میل کی پونے میل کی، پھر اس کے بعد ہیٹ بھی نہیں چلائی. خدا تعالیٰ ان سے پوچھے گا، اپنی طرف سے تو یہ محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جی جی اچھا، اب آپ ذرا دیکھیے کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے. اس میں اعظم کی آیت میں اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے امامیہ کا، اثنا عشری کا. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کا سجدہ نہیں. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تحقیق ضرور وہ جمع فرمائے گا آپ کو. لا یجمعنکم، لام تاکید ہے، لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تحقیق تاکید ہے کہ ضرور، نون ثقیلہ ہے، ضرور بضرور تمہیں وہ جمع کرے گا. الی یوم القیامت یعنی فی یوم القیامت، یہ الی بمعنی فی ہے، یوم القیامت میں، قیامت کے دن میں وہ جمع فرمائے گا. لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور یوم القیامت لا ریب، اور والامام یکون من لا عیب فیہ، کتاب وہ ہو جس میں لا ریب فیہ ہو، امام وہ ہو جو لا عیب فیہ ہو. اس میں عیب، یہ پہلی تقریر جو میں نے کی تھی، سب سے پہلی تقریر، وہ ایک تھے بیچارے، تھے تو ان پڑھ مگر اپنے آپ کو علامہ کہلاتے تھے. انہوں نے مجھے یہ تقریر یاد کرائی تھی کہ امام، کتاب وہ ہو جو لا ریب فیہ ہو، اور امام وہ ہو جو لا عیب فیہ ہو. اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ کھڑے ہو کر تھوڑی دیر کے بعد لوگوں کے سامنے یورین ڈلیور فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے. تو میں پہلا دن بڑا عجیب تجربہ میرا ہوا کہ بھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے. ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور کون اللہ سے زیادہ بات کرنے میں سچا ہے. حدیث میں معنی بات، حدیث اليوم. اچھا، یہ جو صبح ہمارا درس ہوتا ہے نا 5 منٹ کا، اس میں یہ پڑھ چکے ہیں، وہ تو پڑھ چکے ہیں، آپ کو یاد ہے، بلکہ ان کے بیمار ہونے سے پہلے. فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ، اب یہ اس آیت میں 2 ایشوز ہیں، پہلے ذرا سمجھ لیں، یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے. ایک ایشو تو یہ ہے کہ جنگ احد میں 1000 بندہ گیا تھا حضور کے ساتھ، 300 بھاگ آیا. آپ نے تو شاید 2-3 سنے، تو آج ذرا سن لیجئے کہ بھاگنے والے 2-3 نہیں تھے، 300 تھے. ہاں، 300 لوگ بھاگ آئے. اور منافق تھا ابن ابی مسلول، کیا نام تھا، عبید اللہ،
عبداللہ بھی کہتے ہیں, عبید اللہ بھی کہتے ہیں, عبداللہ ابن ابی, وہ جو ہاں سلول, ہاں سلول رئیس المنافقین, شاباش, وہ تھا اصل میں چیمپئن ان کا. وہ ان کو بھگا کے لے آیا. اب جب بھگا کے لے آیا, مسلمان جب واپس آ گئے تو مسلمان حضور سے یہ کہتے تھے کہ ان کو مار دو جو بھاگ آئے. اب یہ کنٹروورسی پیدا ہوئی کہ ان کو ماریں یا چھوڑ دیں. دیکھیے, فما لکم فی المنافقین فئتین, کیا ہو گیا تھا منافقوں کو جو دو گروہوں میں ہو گئے. فئتین, فئہ ایک گروہ, واللہ ارکسہم بما کسبوا, یعنی منافقوں میں بھی ایک گروہ مخالف تھا حضور کا, ایک موافق بھی تھا. اندازہ لگائیے, ایک رکا بھی رہا, ایک نے کہا نہیں ہم لڑیں گے. واللہ ارکسہم بما کسبوا, اللہ نے ان کو الٹ پلٹ کر دیا, اللہ نے ان کو اوندھا کر دیا. یہ اوندھا جو ہوتا ہے نا, وہ ہمارے ہاں ایک اصطلاح ہے پنجابی میں, وہ پتہ نہیں آپ کے یہاں ہے کہ نہیں, جب یہ پکڑتے ہیں نا ان کو, ہاں ہاں, یہ الٹا لٹکا دینا, ہاں وہ پنجابی میں اس کا لفظ عجیب سا ہے. ہاں وہ جو اصطلاح ہے, یہ جو لاہور میں پہلی مرتبہ گیا بطور مولانا کے, تو لاہور میں بڑے وہ بدماش تھے, ہماری انڈسٹری میں بڑے بدماش تھے. تو ایک دو بدماش مجھے ملنے آئے, تو انہوں نے کچھ بدماشی کرنے کی کوشش کی. تو میں نے اپنے مراسیوں سے کہا کہ ان کو لمحہ پا دو. وہ ایسا لمحہ پایا کہ آج تک لاہور والے ڈرتے, کہتے وہ مولوی صاحب آ گئے جو لمحہ پا دیتا ہے. یعنی ان کا یہی ہے, تو ان کا ظاہر ہے کہ وہ لاتوں کے بھوت باتوں سے تھوڑی مانتے ہیں. ہاں میں نے کہا ان کو ذرا الٹا کر دو, ان کے دو چار لگا دو, ان کو دیکھی جائے گی بس. وہ ایسے ڈر گئے, ہوتے تو بزدل ہیں وہ بالکل ہی, بالکل بزدل ٹائپ ہوتے ہیں یہ دو نمبر کے جو لوگ ہوتے ہیں. ابھی یہ جو مٹھاس پہ جنہوں نے کچھ عرصہ پہلے برائی کی تھی, وہ ماشاءاللہ ان کو ہمارے سائے سے بھی ڈر رہے ہیں. حالانکہ ایک خطبے کی مار دی ہے یہاں پر, اور کچھ نہیں, کوئی ان کو کچھ کہا تھوڑی ہے. اور جب بھی کبھی ذکر آتا ہے تو بیچارہ وہ کہہ رہا تھا اویس کہ مجھے علامہ صاحب بدنام کر دیا, میں تو آپ کا بیٹا ہوں. وہ انہوں نے بدتمیزوں نے, میں نے کہا بھائی یہاں پر پورا اب لگ گیا ہے, ماشاء اللہ لگ گیا ہے. یہاں کسی بھی ریسٹورنٹ پہ اگر برائی ہماری کوئی کرے گا, بلکہ جتنے بھی ہمارے لوگ آئیں گے نا ہماری قوم والے, تو وہ پوچھتے ہیں اب ان سے کہ علامہ صاحب کی برائی کرنی ہے تو کسی اور جگہ چلے جائیے. اچھا نا, اس طرح انسان میں ہونا چاہیے الحمدللہ. تو وہ الٹا لٹکانے والا یہ ہوتا ہے ارکس. ہمارے یہاں سریکی میں ایک لفظ ہوتا ہے ارکس, یاد ہے نا, بتایا تھا میں نے پرسوں. ارکس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہی ڈھیل, یعنی اڑا دینا, ارکس. ارکسہم بما کسبوا, اللہ نے ان کو الٹا دیا, اللہ نے ان کو اوندھا کر دیا. وہ ہمارے ایک دوست تھے جواد الحسن فانی, ماشاءاللہ اردو میں پنجابی بہت سریکی بہت ڈالتے تھے. وہ کہتے ہیں اللہ نے ان کو لمحہ پا دیا. تو یہ جو اردو زبان ہے وہ محسوس نہ فرمائے, یعنی الٹا کر دینا, اوندھے منہ لٹکا دینا, اڑا دینا. بما کسبوا, انہوں نے جو حرکتیں کی, جو کسب کیا اس کے عوض لٹکا دیا, الٹا کر دیا. اتریدون ان تهدوا من اضل اللہ, سبحان اللہ. اے مسلمانوں, کیا تم چاہتے ہو اس کو ہدایت کر دو جس کو اللہ نے گمراہی میں چھوڑ دیا؟ تم عبداللہ ابن ابی کو جا کے نصیحت کرنا چاہ رہے ہو, علیکم السلام ورحمۃ اللہ, تو وہ نہیں مانے گا یہ بات, اور اس کا گروہ نہیں مانے گا. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا, جسے اللہ گمراہی میں چھوڑ دے ہرگز تم نہ پاؤ گے اس کے لیے کوئی راستہ. سبیل میں مانا راستہ, سبیل ہدایت. راستے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں, ایک سبیل ہے, ایک صراط ہے, ایک منہاج ہے, ایک نہج ہے, ایک شرعتن ہے. شریعتن بھی اسی معنی, شریعت راستے کو کہتے ہیں. فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا, جسے اللہ گمراہی میں چھوڑ دے, اللہ نہ کرے, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, کہ جب اللہ یہ کہہ دے کہ بس میرا بندہ تو نے حدیں پھلانگ دی ہے, اب میں تجھے
ہدایت کی وادی میں نہیں آنے دوں گا، میں تجھے دفع دور کر رہا ہوں، دھتکار رہا ہوں۔ یہ جو حضور کو چھوڑ کے آ گئے تھے احد میں، اللہ نے انہیں دھتکار دیا، مسلمانوں تم چاہ رہے ہو ان کو نصیحت کرو۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، انہوں نے چاہا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا کہ تم بھی کافر ہو جاؤ جیسے وہ کافر ہوئے۔ تم بھی، حضور کو بھی چاہتے تھے کہ حضور کافر ہو جائے، نعوذ باللہ، حضور کے ساتھی بھی کافر ہو جائیں۔ فَتَكُونُونَ سَوَاءً، تاکہ سارے کے سارے تم برابر ہو جاؤ۔ یہ امجد صابری آئے تھے یہاں پر قوالی کے لیے، تو کیونکہ قوالی جس طریقے سے وہ آلات موسیقی کے ساتھ گائی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، قوالی خود اٹ سیلف ٹھیک ہے، مگر جس طرح ہمارے ہاں ایک طوفان کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، تو میں اس کو اپنے لیے اشکال سمجھتا ہوں کہ میں نماز بھی پڑھاتا ہوں تو میں نہیں سنتا ہوں قوالی، میں نہیں دیکھتا ہوں۔ تو وہ ہے بہت اچھے آدمی امجد صابری، ان کے والد بھی میرے جاننے والے تھے، تو ان کو کسی نے مجھے دعوت دی کہ وہ امام اہل سنت ہیں نیو جرسی کے، یہ راجہ صاحب جانتے ہیں، ہمارے خوشاب کے ہی ہیں۔ انہوں نے دعوت دی کہ جی وہ علامہ صاحب آپ نے آنا ہے، امجد آیا ہوا ہے اور امجد کہہ رہا ہے کہ بھائی علامہ صاحب تو میرے چچا ہیں۔ تو خیر میں چلا گیا، ظاہر ہے کہ بھتیجوں کے اوپر سر پہ ہاتھ تو رکھنا ہوتا ہے نا۔ میں چلا گیا تو ماشاءاللہ اللہ اس کو زندگی دے، سب کے سامنے اس نے آ کے بڑا میرا احترام کیا، اور جیسے ہی وہ گانے لگا تو میں اٹھ گیا۔ جب میں اٹھا تو اب وہاں پر بڑے حضرت صاحبان بیٹھے ہوئے تھے تو کوئی بھی نہیں اٹھے، میں اٹھ گیا۔ تو امجد کے یہ الفاظ ہیں کہ ان کو جانے دو، وہ ان کے ماننے والے ہیں کہ جو گانے بجانے سے کے خلاف ہیں۔ دیکھیے اس نے یہ لفظ کہا، آج بھی ریکارڈ پہ ہے یہ لفظ الحمدللہ۔ بہت ہماری مطلب بہنیں بھی بہت تھی ماشاءاللہ، اس میں بہت ملی کہ وہ ظاہر ہے کہ امجد صابری کے پروگرام میں تو جانا بہت ضروری ہے نا۔ آج جیسے آج کل وہ آیا ہوا ہے ایک، وہ بھی اپنا برخورداری ہے ٹورنٹو میں، مجھے یاد ہے کہ یہ آئے وہاں پر، تو انہوں نے کسی نے کہا کہ جی آپ ان کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا بھی میں زیادہ تو نہیں جانتا ہوں، مگر مجھے اتنا یاد ہے کہ یہ شاید کہیں ملے تھے، وہ علی والے جو تھے نا ان کے ساتھ کہیں تھے، وہ کیا کہتے ہیں کل علی کہیں گے، وہ نہیں کہتے، نصرت فتح علی، نصرت فتح علی۔ تو میں خیر ان کو شکل سے پہچان گیا کہ کہیں وہ آپ کے تو فیصل آباد کے تھے نا، نصرت فتح علی خان، ہاں وہیں کے تھے فیصل آباد کے ان کی۔ بلکہ سوئم کی جو مجلس ہوئی، وہ ندیم کی جو بیوی ہے، ندیم نیو جرسی میں ہوتے ہیں، ہاں ندیم خان، ہاں وہ بروکلن جو ہوتے تھے، ہاں وہی ان کی بہن ہے نا، نصرت فتح علی خان کی بہن ہے جو ندیم کی بیوی ہے۔ تو ان کی بہن نے خواہش کی کہ میں چاہتی ہوں کہ علامہ صاحب میرے بھائی کی مجلس پڑھیں کیونکہ ہم مومن ہیں، انہوں نے کہا ہم مومن ہیں۔ تو خیر میں نے مجلس پڑھنی تھی تو مکی مسجد میں، اس زمانے میں ذرا کچھ نجدیوں کا بڑا قبضہ ہوا تھا، تو وہ انہوں نے جناب وہاں پر کچھ وہ بڑی بڑی داڑھیوں والے کھڑے کر دیے۔ ابھی راج صاحب تو تشریف نہیں لائے تھے، بہت پرانی بات ہے یہ، جب وہ نصرت فتح علی خان فوت ہوئے تھے، تو جناب وہ مجھے تو باقاعدہ تھریٹ ملا۔ اس زمانے میں سیل فون تو ہوتے نہیں تھے، مجھے کسی نے کال کی کہ آپ آئیں گے تو آپ کی ہم ٹھکائی کریں گے۔ تو خیر میں تو ویسے بھی شوقین ہوں ٹھکائی کا، میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، یہ تو آج بڑا مزہ آ جائے گا بھائی۔ میں نے ان کو کہا، جن صاحب نے کال کی تھی، میں نے کہا ٹھیک ہے، نمبر میں نے آپ کا سیو کر لیا ہے، آپ مہربانی کر کے آنا ضرور۔ خیر میں چلا آیا الحمدللہ اکیلا آپ کی دعا سے، مگر یہاں میں نے دیکھا ماشاءاللہ ہمارے مومنین اور مسلمین کوئی 40-50 جوان یہاں کھڑے تھے جناب، جو مجھے اسکورٹ کر کے اندر لے گئے، اور زبردست تقریر ہوئی، علی ہوا جناب مکی مسجد کے اندر۔ پہلی اور آخری میں نے تقریر وہی کی تھی کہ جس میں علی ہو گئے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو ٹھیک ہے، جو ذکر محمد و آل محمد ہے وہ جائز ہے، مگر اس کو بالکل گانے کی شکل میں آپ کریں گے، میوزک کی یعنی بالکل گانے کی شکل میں، تو وہ قابل اعتراض ضرور ہوگا۔ ویسے حافظ صاحب قبلہ جو ہے ہمارے آیت اللہ حافظ ریاض حسین نجفی، وہ تو فرماتے ہیں کہ قوالی جائز ہے، ان کی نظر میں تو جائز ہے، وہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے،
ہاں ان کے نزدیک جائز ہے. جی ہاں نہیں جواز دیتے ہیں, بلکہ بہت سارے, صحیح فرما رہے ہیں بہت سارے, حتیٰ کہ وہ جو میوزک کے ساتھ بھی کہتے ہیں. مگر میں اپنی طور پہ ذرا احتیاط کرتا ہوں. میں کہتا ہوں مجھے نماز پڑھانی ہوتی ہے, ایسے نہ ہو کہ ایک آلات موسیقی کی وجہ سے بیچارے لوگوں کی نماز باطل ہو جائے, تو اس لیے میں ذرا اوائڈ کرتا ہوں. الحمدللہ میں نے نہیں سنی زندگی پوری. ویسے اگر گزرتے ہوئے داتا دربار میں یا بسوں کے اندر, وہ تو خیر بہت سنی ہے, اس میں تو بعض چیزیں خیر اچھی بھی تھیں ان کا, بلکہ ہم پہ بڑا اثر بھی ہوا. وہ جیسے وہی صابری تھے نا جو پڑھتے تھے, وہ جس نے سجدے میں ہاں گردن جھکا لی, کٹا لی, محمد کا پیارا. اب کیا زبردست چیز ہے وہ, اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. تو اس میں زیادہ نہ ہو, اگر آلات لہب و لعب زیادہ نہ ہو تو ٹھیک ہے. بہت زیادہ اگر غلبہ ہو جائے تو پھر شاید بہتر نہ ہو. بہرحال میں تو اس معاملے میں تھوڑا سا خود ہی سمجھے ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں, اپنے طور پہ میں اوائڈ کرتا ہوں. وہ تو سخت خلاف, وہ تو سخت خلاف. آیت اللہ بشیر کے جو مقلد ہیں ان کے لیے تو بالکل جائز نہیں, وہ تو سخت خلاف ہے, وہ تو ہمارے سخت مجتہدین میں ہے. فما لکم فی المنافقین فئتین, کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ منافقوں کے بارے میں تم دو فریق ہو گئے. بلکہ معاف کرنا, منافق نہیں دو فریق ہوئے, مسلمان دو فریق ہوئے. ہاں مسلمان وہ تو ایک ہی فریق تھے, مسلمان دو فریق ہو گئے. ایک کہتے تھے, جو میں نے پہلے ابتدا میں بتایا ہے نا, ابتدا میں شروع جب کیا ہے, ایک کہتے تھے ان کو قتل کر دو, ایک کہتے تھے ان کو چھوڑ دو. وہ جو دو فریق, کیا ہو گیا تھا تمہیں منافقوں کے بارے میں کہ تم ہو گئے تھے دو گروہ. واللہ ارکسہم بما کسبوا, اللہ نے منافقوں کو اوندھا کر دیا ان کے کیے پر. اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ, کیا تم چاہتے ہو کہ ان کو ہدایت کرو جن کو اللہ نے گمراہی میں چھوڑ دیا ہے. گمراہ نہیں کیا اللہ نے, یہ معنی غلط ہے, چھوڑ دیا. اللہ left them in misguidance, اللہ did not misguide them. یہ بچے خاص طور پہ ترجمہ بڑا غلط کر جاتے ہیں کہ اللہ misguided them. استغفر اللہ, اگر اللہ نے misguide کر دیا ہے تو پھر تو اللہ کو سزا ملنی چاہیے. وہ بہلول والی جو بات ہے یاد ہے نا, بہلول وہ جو, ہاں اس نے جو پتھر مار دیا امام صاحب کو, تو امام صاحب نے کہا, پہلے جو امام صاحب ہے, انہوں نے کہا کہ تم نے یہ حرکت کی ہے, تمہیں سزا ملنی چاہیے. پکڑ کے لائے گئے اور دربار آ گیا, سج گیا دربار. تو بہلول نے کہا بھائی آپ نے تو خود کہا تھا کہ جو جن ہیں وہ آگ کے بنے ہوئے ہیں تو وہ جہنم میں نہیں جا سکتے, اس لیے کہ آگ آگ کو کیسے جلائے گی, تو آپ بھی مٹی کے بنے ہوئے, میں نے مٹی کا ڈھیلا ہی تو مارا ہے, مٹی مٹی کو کیسے اثر کرتی ہے. تو بعض اوقات ایسی بھی زبردست استدلال ہوتے ہیں. ہاں اللہ کرتا ہے, وما من خیر ہی و شر ہی من اللہ. تو وہ کہا کہ بھائی اللہ نے مارا ہے, اللہ کو سزا دو. میں نے تو نہیں مارا, اللہ نے مارا ہے نا. جیسے وہ ایک صاحب ہیں, آج کل ان کی بڑی پروموشن ہو رہی ہے ہمارے یہاں بھی, تصوف میں, صوفیت میں. وہ بھی دو اوپینینز ہیں. ایک تو وہ ہیں کہ جو اشراف ہیں, نیک ہیں. ایک وہ ہیں جو حلول کے قائل ہیں, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. مثلا میں نے خود پڑھا ہے کتابوں میں, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, کہ جب کتا بھی بارکنگ کرتا ہے تو وہ اللہ بول رہا ہوتا ہے, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. یہ خود میں نے پڑھا ہے. ایسے عقائد تو باطل ہیں, ملحدہ عقائد ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. فتکونون سواء, تاکہ تم ہو جاؤ ان کے برابر. ودوا لو تکفرون کما کفروا ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا. ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء فلا تتخذوا منهم اولیاء حتی یہاجروا فی سبیل اللہ. اس میں دو مسئلے آ گئے. ایک مسئلہ یہ آیا کہ جب حضور مکے سے نکلے تھے تو کچھ لوگ رہ گئے تھے, انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی. ان کے بارے میں ذکر ہے کہ وہ اگر آپ کو آ کر ملنا چاہیں تو اس وقت تک ان کی توبہ قبول نہ کرو جب تک کہ وہ تمہارے ساتھ مل کر جہاد نہ کریں. ہاں, یا جو احد سے بھاگ آئے تھے وہ 300, ابھی تک ان کی ایکسپٹنس نہ ہو توبہ کی, انلیس کہ وہ میدان خندق میں تمہارا ساتھ دیں. یہ دو ایشوز کا ذکر ہو رہا ہے. یعنی معافی اتنی آسان نہیں ہوتی ہے, بندے کو بہت زحمتیں اٹھانی پڑتی ہیں, قربانی دینی پڑتی ہے. دیکھیے دو بندے ہیں, دیکھ لیں آپ. ایک بندہ ہے جو
इबादत पे गुरूर की वजह से शैतान बन गया, और एक बंदा है गुनाहों पे नदामत की वजह से हुर बन गया। तब्दीलियां दोनों में आई। उसने गुरूर किया, तकब्बुर किया। अगर कोई इबादत पे तकब्बुर करेगा तो वो शैतान बन जाएगा, और अगर कोई गुनाहों पे तौबा करेगा तो वो हुर बन जाएगा। ये वद्दू लौ तकफुरून कमा कफरू फतकूनून सवाअन फला तत्तखिज़ू मिनहुम औलिया, उनमें से किसी को भी अपना दोस्त न बनाओ। ये जो औलिया है, ये वली बेमाना सरपरस्त नहीं, ये बमाना दोस्त है। ये दोस्त के माने फ्रेंडशिप। पींगे ना बढ़ाओ, दोस्तियां ना बढ़ाओ। हाँ, मददगार भी। हत्ता युहाजिरू फी सबीलिल्लाह, हत्ता कि वो राह खुदा में हिजरत करें। वो मक्के वाले हों या उहद वाले हों, या आज चलिए जिहाद तो नहीं है, कम से कम उस बंदे की तौबा कबूल होनी चाहिए कि जो काज में कम से कम साथ चले। अगर वो फिर वही हरकतें करे, यानी लोगों को गुमराह करे, तो फिर उसकी तौबा कबूल नहीं होनी चाहिए। उसकी तौबा कबूल हो कि जो नादिम हुआ है और वो जो काम उसने नहीं किया था उसको वो अंजाम दे। ये भी इससे समझा जाएगा ये आयत सिर्फ जिहाद के लिए मखसूस नहीं होगी। जिहाद बिल लिसान भी है, जिहाद बिल कलम भी है, जिहाद बिल यद भी है, जिहाद बिल सैफ भी है, असलहे के साथ भी जिहाद होता है, फिक्र का भी जिहाद होता है। अल मुहारिब फी सबीलिल्लाह, ये जो मेहराब है इसको मेहराब इसीलिए तो कहते हैं, इसमें हर्ब है, शैतान के खिलाफ लड़ना है हर रोज। जिहाद अकबर जो कहा गया तज़कियतुन नफ्स को, इसीलिए तो कहा गया। हुजूर ने फरमाया तुम जिहाद असगर कर आए बदर वालों, अब जिहाद अकबर की बारी है। कहा कि ये जिहाद अकबर क्यों है? कहा वहां तो ओकेजनल लड़ना है, यहां डेली लड़ना, डेली। अंदर है, इनसाइट है, वो राजी नहीं होता, नमाज नहीं पढ़ने देगा, कुरान नहीं पढ़ने देगा, गुनाह पे भड़काएगा, गीबतों पे, तोमतों पे, आंख का गुनाह, फिक्र का गुनाह, आज़ा जवारे का गुनाह। अभी ये प्रॉब्लम कल एक हमने प्रोग्राम किया था टीवी पे, यहीं से एक कोई राना अजहर अली साहब हैं कोई, ज़ाहिरन अब मुझे नहीं मालूम, ज़ाहिरन तो वो दूसरे मसलक के ही लग रहे थे, मगर पुकार ऐसे रहे थे कि जैसे हमारे लोग पुकारते हैं किबला वगैरह कह के। तो अब पता नहीं, खुदा बेहतर जानता है, मैं तो उनको जानता नहीं हूँ, मगर बात उन्होंने बड़ी कमाल की कल कही। उन्होंने कहा कि माँ बाप की तरबियत कीजिए डॉक्टर साहब, बच्चों की तरबियत अभी ना कीजिए। जब तक माँ बाप की तरबियत नहीं होगी बच्चों की तरबियत नहीं हो सकती। माँ बाप रियलाइज करें कि उनको अपने बच्चे बचाने हैं, तो पहले वो खुद को बचाएं और फिर अपने बच्चों को बचाएं, वरना तो नहीं हो सकता। ये बिल्कुल उन्होंने बात कल दुरुस्त की। और आजकल इतने कोई मसाइल पेश आ गए, अल्लाह अमान वाला हाफिज। बेटियां माओं को मार रही हैं, बेटे बाप को मार रहे हैं। आपके सामने यहीं पर कत्ल भी हुआ, एक नहीं दो कत्ल हुए। यहाँ पर वर्जीनिया में कत्ल हुआ है, बेटे ने बाप को मार दिया, आपके सामने ही है। ये इसलिए हो रहे हैं कि बाप ने पैसा कमाया, दीन कमाया, उसको पैसे के साथ साथ अब वो मेडालियन 150 मेडालियन कहां गया? खुद बंदा कत्ल हो गया, जवान बच्चियां धक्के खा रही हैं, बेवा धक्के खा रही है, बेटा जेल में पड़ा हुआ है, कहां गया वो मेडालियन? उससे बेहतर था कि थोड़ा सा दीन की तरफ भी तवज्जो दे देते। अगर दीन की तरफ तवज्जो दी होती तो ये दिन न देखना पड़ता। हत्ता युहाजिरू फी सबीलिल्लाह फइन तवल्लौ फखुज़ूहुम, अगर वो बिदक जाएं, मुंह मोड़ लें, फखुज़ूहुम, अगर तो वो तौबा ना करें, जिहाद पे ना जाएं, फखुज़ूहुम, फिर उनको पकड़ लो, वक़्तुलूहुम, और उन्हें कत्ल कर दो। ये उस जमाने की बात है, आज की नहीं। ये आयत आज दाइश वाले जो कर रहे हैं वो गलत है, ये हुजूर के दौर की बात है। हत्ता कि ये अइम्मा के दौर की बात भी नहीं है। अइम्मा के दौर में भी ये स्टेटस न था। हमारे अइम्मा से किसने कहा है कि पकड़ लो मुखालिफ को और मार दो? कोई नहीं कहा, कोई नहीं कहा।
کربلا کے بعد کون سا امام ہے جو میدان جنگ میں لڑا؟ امام زمانہ آئیں گے تو جنگ ہوگی، ورنہ کربلا کے بعد تو جنگ ہوئی نہیں۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے، جو آج کل یہ غلط فکر پھیلا رہے ہیں کہ ان کو پکڑ لو مار دو، یہ ہمارے یہاں جائز نہیں ہے۔ حیث وجدتموہم، جہاں بھی انہیں پاؤ، جیسے اہل تشیع کے بارے میں ان ملعونوں نے فتویٰ دے رکھا ہے کہ جہاں انہیں پاؤ قتل کر دو۔ یہ نہیں ہے، اہل تشیع تو مسلمان ہیں، حتیٰ کہ وہ لوگ کہ جو مسلمانوں میں سے بھی مرتد ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ان کو بھی آپ کو مارنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ بالکل آپ نہیں مار سکتے۔ یہ قادیانی مثال کے طور پر آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، بالکل اختلاف ہمارا بھی ہے ان کے ساتھ اختلاف، مگر عوام ان کو نہیں مار سکتی، عوام کے لیے جائز نہیں ہے۔ کورٹ میں لے جائیے کیس، وہ الگ چیز، یہ بالکل قطعاً جائز نہیں ہے۔ کافر کو بھی مارنا عوام کے لیے جائز نہیں ہے، ورنہ حرج و مرج لازم آئے گا۔ اسلام تو سلامتی کا مذہب ہے، سلم کا مذہب ہے۔ حصہ لے، بالکل محاربین، وہی میں نے لفظ استعمال کیا تھا المحارب، یہ محاربین کے لیے، یہاں کے لیے تھوڑی ہوگا کہ بیچارے امن پسند گھر بیٹھے ہیں، آپ سوسائڈنگ کر کے ان کو مار رہے ہیں، یا مسجدوں کے اندر آپ ان کو مار رہے ہیں، ان کے لیے تھوڑی ہو۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، وہ بات آ گئی۔ ان میں سے کسی کو بھی نہ ولی بناؤ نہ نصیر بناؤ، نہ دوست نہ مددگار۔ یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے، کیونکہ مسلمان ان سے مدد مانگ رہے تھے، اور اسی سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کلمہ گو اگر منافق ہو جائے، فرار کر جائے ایک آدھ جنگ سے، یا حضور کے ساتھ ہجرت نہ کرے، تو اگر ان سے مدد مانگنی جائز نہیں ہے تو حضور نے 40 سال تک اپنے چچا سے کیسے مدد مانگی؟ نعرہ حیدری! اڑا دیا تھا، بالکل۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، ہاں اگر تمہارا ایگریمنٹ تھا کہ ابوا نامی جو بستی ہے، ابوا مدینے کے مضافات میں، اس بستی میں اگر کوئی منافق آ جائے گا یا کافر آ جائے گا، کیونکہ ان کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہے، وہاں کے ابوا کے یہودیوں کے ساتھ مثال کے طور پر، یا اہل کتاب کے ساتھ مدینہ کے، تو اگر اس بستی میں کوئی آئے گا تو ہم اسے نہیں ماریں گے، کیونکہ ان سے ہے ایگریمنٹ کہ نہیں مارنا۔ جیسے ایک زمانے میں ہمارے یہاں دشمنیاں ہوتی تھیں تو مسجد اور امام بارگاہ میں نہیں مارتے تھے، بالکل مسجد امام بارگاہ میں بے شک آپ 100 بندوق میں کھڑے رہیں، مسجد میں نہیں ماریں گے آپ کو، بلکہ مسجد سے جاتے ہوئے کبھی نہیں مارتے تھے، مسجد سے جاتے ہوئے نہیں مارتے تھے، امام بارگاہ سے جاتے ہوئے کہتے تھے آج مجلس کا دن ہے، آج قتل نہیں ہوگا، کسی اور موقع پہ ایسے نہ ہو کہ مسجد سے آتے جاتے مار دیں۔ یہ انہوں نے توڑا تھا جب یہ یاور سید کے جو کزن قتل ہوئے تھے نا، یہ امام بارگاہ سے عاشور کا دن تھا بیچارے، اور فرسٹ کزن نے مار دیا، امام بارگاہ کے اندر مار دیا۔ تو یہ سائیوال میں انہوں نے توڑا تھا گویا اصول، ورنہ عموماً اصول یہی ہے آج تک بھی۔ ایک چودھری نذیر تھے، پتہ نہیں اب حیات ہیں کہ نہیں، بہت بڑے آدمی تھے یہ، منڈی بہاولدین کے۔ ایک زمانے میں ان کے مجالس پڑھنے جاتا تھا تو بڑی ان کی قتلوں کی دشمنیاں تھیں، بہت سخت قسم کی۔ میں نے دیکھا کہ وہ امام بارگاہ آئے تو ان کے پاس کوئی ریفل نہیں تھی، تو میں نے کہا چودھری صاحب آج آپ ریفل کے بغیر پھر رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں ہمارے دشمنوں کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہے کہ جس دن مجلس ہوگی اس دن نہیں ماریں گے۔ دیکھیے اتنا ان میں بھی تھا، حالانکہ مخالفین دوسرے مذہب کے تھے، انہوں نے کہا نہیں مجلس والے دن نہیں ماریں گے، جمعے کے دن نہیں ماریں گے، مجلس کے دن نہیں ماریں گے، جماعت کی طرف آتے جاتے بندے کو نہیں ماریں گے، کہ اس لیے میں امام بارگاہ میں ریفل لے کے نہیں آتا ہوں۔ تو یہ تھوڑی سی شرافت لوگوں میں ہوتی تھی، اب تو خیر مسجدوں میں مار رہے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَهُمْ، مگر وہ لوگ جو مل جائیں، یہ صلہ یاد ہے نا، صلہ رحمی بتایا تھا میں نے، صلہ جوڑنا، یہ پیوند، پیوند کو کہتے ہیں وصلت، وصلت اس کا متضاد ہے قطع، قطع توڑنا، وصل جوڑنا، وصال
آپ کہتے ہیں نا شب وصال، شب وصال، تو برائے فصل کردن آمدی، نہ برائے فصل کردن، تو جوڑنے کے لیے آیا تھا، فاصلوں کے لیے تو تھوڑی آیا تھا. الا الذین یصلون الی قوم بینکم و بینہم، مگر وہ جو کہ مل جائیں الی قوم، اس قوم سے، بینکم و بینہم میثاق، کہ ان کے اور آپ کے درمیان ایک معاہدہ ہے. میثاق کون سا وعدہ ہے؟ معاہدہ، اوتھ کے ساتھ. میثاق کہتے ہیں پکا وعدہ، پکا حالف کے ساتھ. او جاؤکم حسرت صدورہم ان یقاتلوکم، وسیقہ جسے وسیقہ نویس، ہاں بالکل، توثیق بھی یہی ہے، وہی بالکل بالکل حلفیہ ہوتا ہے وسیقہ، بالکل. میثاق او جاؤکم، کل ایک کال آئی تھی بلکہ ایک بہن کی بیچاری کی، تو شاید مجھے بھی وہ وسیقہ نویس سمجھ رہی تھی. انہوں نے مجھے کال کر کے کہا کہ مجھے پتہ نہیں کس کا، کوئی کسی سیاسی بندے کا نام لیا ہے، مسلم لیگ کے کوئی بہت بڑے آدمی ہیں، کہ انہوں نے کہا تھا کہ علامہ صاحب آپ کو جھوٹا لیٹر دے دیں گے. میں نے کہا بھائی علامہ نے تو زندگی میں جھوٹ نہ لکھا ہے نہ پڑھا، ناراض ہوں یا راضی ہوں. تو کہنے لگی کہ کوئی اگر میں کنورٹ ہو جاؤں، میں نے کہا دل سے کنورٹ ہوں، مانیٹرنگ ہوگی اس کی، اس کے لیے آپ تیار ہیں، ویڈیو بنے گی، اخبار میں بھی، حالانکہ دیتے نہیں ہیں، میں نے کہا اخبار میں بھی لکھوائیں گے کہ اخبار میں دے دو. اب تو اخبار کی بھی میں نے کہا پابندی لگا دی ہے کہ اخبار میں چھپے گا فوٹو، اس کے بعد آپ کو لیٹر ملے گا. آپ کو یہ قبول ہے؟ تاکہ کم از کم آپ اگر کل پھر جائیں تو لوگ یہ تو کہیں کہ تم جھوٹی ہو، علامہ صاحب تو سچے تھے، ان بیچاروں نے تو اخبار میں بھی دے دیا تھا. تو تب میں نے کہا، تو کہتی ہے ٹھیک ہے میں سنڈے کو آؤں گی 2 بجے، میں کنورٹ ہو جاؤں گی، آپ بے شک اس کی ویڈیو بنا لینا فلاں. میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ دل سے کنورٹ ہوں، اگر آپ جیسے اکثر لوگ ہمارے، خیر مومن بھی بدقسمتی سے لیٹر کے بعد تو آتے نہیں ہیں، جب وہ کام ہو جاتا ہے تو پھر تو نہیں آتے. جی جی، اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے. اگر تو وہ مل جائیں اس قوم کو کہ جس کے درمیان اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہو پکا، تو پھر تو تم انہیں نہ مارو. او جاؤکم حسرت صدورہم ان یقاتلوکم، یا وہ بیچارے دل تنگ ہو کر آ جائیں. حسرت، حصار سمجھتے ہیں نا، محاصرہ، یہاں پر وہ صدورہم یعنی سینے جن کے تنگ ہو جائیں، سینے، دل گھٹ جائیں، دل جن کے گھٹ جائیں، ان یقاتلوکم، کہ وہ کہتے ہیں ہم نہیں لڑنا چاہتے، تو پھر ان کو نہ مارو. تھک گئے، ہتھیار ڈال بیٹھے، شاباش، تو ان کو نہیں. او یقاتلوا قومہم، یا اگر وہ اتنے تنگ آ جائیں کہ وہ آپ سے کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے اپنے رشتہ داروں کو ماریں گے، ایسے بھی ہو جاتا ہے، تو ٹھیک ہے، ان کو پھر ساتھ ملا لو، ان کو نہ مارو، ان سے مدد لے لو، ان کو دوست بنا لو. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو ان کو تمہارے اوپر مسلط کر دیتا، فَلَقَاتَلُوكُمْ، وہ منافق تمہیں قتل کر دیتے. اگر اللہ نے ان کو مسلط نہیں کیا تو شکر خدا کرو. فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر وہ تم سے کنارہ کشی اختیار، معزول ہوتا ہے نا، معزول اعتزال، وہی معزول. معتزلہ ایک فرقہ ہے جو اللہ کو معزول کر دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ ریٹائر ہو گیا ہے، اللہ نے اب سارا نظام بندوں کے ہاتھ میں دے دیا، وہ تھک گیا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ معتزلہ ایک پورا گروہ ہے، جی ہاں، اور یہ ملحد ہیں یہ لوگ. جنہوں نے حضور کے بعد مولا نہیں وہ تو ہاں، وہ تو معتزلہ نہیں کہلاتے، ہاں وہ خوارج ہیں، مگر وہ لغوی طور پہ وہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کے، بالکل صحیح، لغوی طور پر انہوں نے بھی اعتزال کیا، یعنی معزول کر دیا. معزول وزیر اعظم نہیں ہوتا، معزول اعتزال ہوتا ہے جو خود کرے، قبول یعنی دل کے ساتھ. فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، اگر وہ تم سے کنارہ کشی کر لیں، یعنی تم سے دور ہو جائیں، نہ لڑیں، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اور نہ لڑیں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمْ السَّلَامَ، اور تمہیں صلح کا پیغام بھیجیں. سلم، یہاں سلم سے مراد صلح ہے. سلم ہو، سلم تو سیڑھی، ہاں دیکھیے کیا، یہی سین کے ساتھ سلم سیڑھی.
درجہ بھی کہتے ہیں جی ہاں. سٹیئرز سلم ہے نا کہ مجھے کوئی سلم لا کے دو. فرعون نے کہا کہ میں چڑھوں, موسیٰ کے خدا کو دیکھا ہوں, ذرا اونچا مجھے لے جاؤ, میں دیکھا ہوں موسیٰ کا خدا کہاں. ہاں یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی سلم ہے کہ وہ جا کے دیکھ لیں گے. تو سلام سلامتی سے, سلامتی وہی سلام جو کرتے ہیں نا آپ, سلام دراصل تو یہ صلح ہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, وہ بھی میں نے سنا تھا کہ اگر کوئی پکڑ لیتے تھے پٹھان اور آپ کہہ دیں میں سید ہوں تو وہ چھوڑ دیتے تھے. یہ میں نے سنا ہے بالکل. اگر وہ کوئی کہ میں سید ہوں تو فوراً پٹھان چھوڑ دیتے تھے. لا الہ الا اللہ. ہاں وہ تو دوسرا ہوا نا. صحیح ہے. جی ایک ابھی وہ ٹی وی پہ آ رہا تھا پروگرام چند دن پہلے, میں نے دیکھا کہ گدوں والا پیر, تو جس کا کوئی کام ہوتا ہے تو وہاں ایک گدھا دے آتے ہیں. تو انہوں نے کہا 500 گدھا پیر صاحب کا جمع ہو گیا ہے, اور منڈی لگ رہی ہے کہ جس نے گدھا خریدنا ہو گدھوں والے پیر سرکار کے پاس ہے. کیا کیا چیزیں ہمارے یہاں بھی ماشاءاللہ پاکستان کے اندر, سبحان اللہ. فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا. اچھا جی, ہاں سبحان اللہ, جی سبحان اللہ. ہمارے یہاں زارا پیرو لوگ روزانہ خاص طور پہ جمعرات کو تو ہاں یہ تو ہوا ہے, وہ ختم ہی ہو گیا. جہالت بڑی. توبہ اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ سب اصل میں جب تقوی نہیں ہوگا, جب زہد نہیں ہوگا, جب علم و تعلیم نہیں ہوگی, عمل نہیں ہوگا, کردار نہیں ہوگا, تو آپ پھر جھوٹے پیروں کے پیچھے دوڑیں گے کہ پیر یہ کر دے, پیر وہ کر دے. جب آپ خود نیک ہیں, متدین ہیں, تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں. وما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا. بس آپ کا ناشتہ آ گیا ہے تو یہیں پہ درس روک دیتے ہیں. یا اللہ آج کے اس درس نمبر 99 کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اور اس کا ثواب میرے مرحومین, آغا مختار حسین کے مرحومین, ظہیر عباس چٹھا کے مرحومین, اختر عباس کے مرحومین, زبیر گوندل کے مرحومین, راجہ شہزاد حسن کے مرحومین, پروفیسر راجہ حسن رضا کے مرحومین, حافظ مبشر نذیر کے مرحومین, اور رضوان اللہ خان کے مرحومین کو اصال فرما, اور آغا سجاد علی شاہ جعفری کے مرحومین کو اصال فرما, ان کے صغائر و کبائر سے درگزر فرما. یا اللہ اس درس کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, منافقوں سے, منافقت سے ہمیں دور فرما. یا اللہ مومنین کے راستے پہ, مخلصین کے راستے پہ چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں جہاد بالقلم اور جہاد باللسان کرنے کی توفیق عطا فرما. محراب کے اندر کھڑے ہو کر شیطان ملعون کے ساتھ جنگ کرنے کی توفیق عطا فرما. 5 وقت کا نمازی بنا, اول وقت میں نماز کی توفیق عطا کر, ڈیلی قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما, درس قرآن کو کامیاب و کامران فرما. کل جو یہاں جشن ہوگا اس کو کامیاب و کامران فرما, کل کے درس قرآن کو کامیاب و کامران فرما, جو سنڈے سکول ہوگا اسے کامیاب فرما. اگلے سیٹرڈے کو انشاءاللہ جو 100 نمبر نشست ہوگی سخاوت القرآن کی سیٹرڈے مارننگ میں, اس کو بھی کامیاب فرما. المادی سنٹر کے معاونین, خدمت گزاران, والنٹیئرز, انتظامیہ, سب کو جزائے خیر مرحمت فرما. جو دنیا سے چلے گئے المادی سنٹر سے تعلق رکھنے والے, ان کے درجات کو بلند فرما. ہمارے بچوں بچیوں کے کردار کو اعلیٰ بنا. جن بچوں کے بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں ان کے رشتوں کا اہتمام فرما, اور جن بڑوں کے بھی رشتے نہیں ہو رہے ہیں ان بڑوں کے بھی رشتوں کا اہتمام فرما. جنہیں اولاد نہیں دی ان کو اولاد دے, جن کو اولاد دی ہے ان کی اولاد کو نیک بنا. یا اللہ حج و زیارات نصیب فرما, امام کے ظہور میں تعجیل فرما, دہشت گردی کا خاتمہ فرما, ہماری قوم کو یونٹی عطا فرما, ہماری قوم کو عدل و تقوی کو پروموٹ کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمارے تحریک دینداری کے کاروان کو آگے بڑھا. القرآن سنٹر, المہدی سنٹر, المہدی فاؤنڈیشن, القرآن اکیڈمی, المہدی ٹی وی, حوزہ علمیہ, المہدی سمری, جو ہمارے پروجیکٹ ہیں یا اللہ ان کو کامیاب و کامران فرما. جن مومنین مومنات نے خمس کے ذریعے, ڈونیشن کے ذریعے مدد فرمائی ہے
ان کی اس مدد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہماری مالی مشکلات حل فرما، حاضرین کے قرض ادا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار مہیا فرما، جو لوگ امیگریشن نہیں رکھتے ناظرین ناظرات میں ان کو امیگریشن عطا فرما، جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفا یاب ہوں، خاص طور پہ منظورین کو شفا یاب فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ زبیر صاحب کے لیے ذرا اسپیشل دعا کریں جی، چٹے کا اس کا انتظام چٹھے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں زبیر میاں، ہمارے آقا کو چٹھا کتنا سوار ہے۔